آزادی کا بے نور سویرا۔ جب انگریز آئے تو ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، جب انگریز گیا تو نہ سونا تھا اور نہ ہی چڑیا۔ ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے آیا۔ اس وقت ہندوستان کا شہنشاہ جہانگیر تھا۔ انگریز نے سورت میں تجارتی کوٹھی قائم کرنے کی اجازت حاصل کی اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے ہندوستان کا تخت سنبھالا۔ اس کے دور میں مغلیہ سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلیں اور امارات اپنے عروج کو چھونے لگی۔ اس کے خزانے میں صرف لینڈ ایونیو سے 20.75 ملین پاؤنڈ جمع ہوتے تھے۔ جب اورنگزیب نے سلطنت پر قبضہ کیا تو مغلیہ سلطنت اپنی عروج پر تھی۔ جب 1707 میں بھرا ہوا خزانہ خالی تھا اور مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بگھر چکا تھا۔ اورنگزیب کا 48 سالہ دور ہندوستان کی تاریخ میں جنگ و جدال کا بدترین دور ہے۔ انگریز نے اس وقت صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ نوابوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں انگریز کسی ایک کا ساتھ دیتا، کبھی دوسرے کا اور کبھی کبھار دونوں کا۔ اس طرح انسانی تاریخ میں شاید ہی پہلی بار ہوا ہو کہ ایک تجارتی کمپنی نے تجارت کی غرض سے آ کر ایک وسیع و عریض سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان میں تمام عرصے میں جہاں محلاتی سازشیں، اقتدار کی سرکشی، غداریوں اور مکارانہ چالوں کا ٹھکانہ رہا، وہاں اورنگزیب کے ہندوستان پر قبضے کے خلاف انقلابی اور مسلح جدوجہد بھی ہوتی رہی۔ سراج الدولہ کی جنگیں اور میر جعفر جیسے غدار کی وجہ سے شکست، حیدر علی کی جنگیں، ٹیپو سلطان کی عظیم قوت آزادی کی جنگیں اور میر قاسم جیسے غدار کی وجہ سے شکست، جس کے بعد سندھ اور پنجاب کے علاوہ پورے ہندوستان پر کمپنی کی حکومت ہو گئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی جو ایک بار پھر انگریز کے پیدا کردہ غداروں اور وطن فروشوں کی وجہ سے ناکام ہوئی، مگر اس جنگ آزادی کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا۔ اس کے بعد انقلابی اور مسلح جدوجہد آزادی کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کا تفصیلی جائزہ میں نے اپنے گزشتہ 10-12 کالموں میں لینے کی کوشش کی ہے۔ غداروں اور وطن فروشوں کی وجہ سے ہندوستان معاشی اور سیاسی طور پر غیر مستحکم ہوا۔ انگریز اس خطے میں مضبوط ہوا اور ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا لوٹتا رہا، اور لوٹی ہوئی دولت انگلستان آتی رہی، جس نے یہاں کے صنعتی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ لوٹی ہوئی دولت آج بھی انگلستان آ رہی ہے، مگر انگریز کے براہ راست کنٹرول کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کے پیدا کردہ وطن فروشوں اور سامراج دشمن حکمران طبقات کی وجہ سے ان کی لوٹی ہوئی قومی دولت دنیا میں کہیں بھی رکھی گئی ہو، اور ان کی وطن دشمن اور عوام دشمن سیاست، خواہ وہ ملک میں بیٹھ کر ہو یا ملک کے باہر، اسے عالمی سامراج کی بظاہر مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ ان کی دولت بھی محفوظ ہے اور ان کی سیاست کا فیصلہ بھی ایسے ممالک کی معیشت اور سیاست قومی مفادات کے اعتبار سے نہ صرف غیر محفوظ ہے بلکہ عالمی سامراج کے قبضے میں ہے۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نظر آ رہی ہے، مگر ہندوستان کی تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو انگریز کا ظلم بڑھتا گیا، وطن فروش بڑھتے گئے، تو انگریز کے خلاف مزاحمت اور انقلابی جدوجہد بھی بڑھتی گئی، اور آخر کار انگریز کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ مذہبی تحریکیں ہوں یا 1905 کی تقسیم بنگال، ہندو نیشنلزم ہو یا بنگالی نیشنلزم، تحریک ہجرت، تحریک خلافت، چوری چورا کا واقعہ، غدر پارٹی، جلیاں والا باغ، کمیونسٹ پارٹی کی جدوجہد، پشاور سازش کیس، ماسکو سازش کیس، کانپور بولشوک سازش کیس، ہاکوری ٹرین کا واقعہ، بھگت سنگھ، آزاد ہند فوج اور رائل انڈین نیوی کی بغاوت، غرضیہ کے سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان تک، اور پھر 1857 سے لے کے 1946 تک انگریز کو مسلسل جدوجہد اور تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قانونی جدوجہد بھی جاری رہی۔ ہندوستان کی آزادی میں لاکھوں انقلابیوں، مسلح جدوجہد کرنے والوں کا خون، ان کے خاندانوں کی آہیں، سسکیاں اور آنسو شامل ہیں۔ ان کو پھانسیاں دی گئیں، کالا پانی بھیجا گیا، عمر قید دی گئی، جائیدادیں ضبط کی گئیں اور ان کی نسلوں پر حصول معاش کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہندوستان کی آزادی تو محض آئینی قانونی جدوجہد یا چرخ کاٹ کر، من بھرت رکھ کر یا خواب دیکھ کر حاصل نہیں کی گئی۔ یہ آزادی تو لاکھوں، کروڑوں اور کئی نسلوں کی جانی و مالی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ برطانوی سامراج کے خلاف یہ انقلابی اور مسلح جدوجہد اور تحریکیں تھیں۔
جس نے انگریز کو مسلم لیگ اور کانگریس جیسی اصلاح پسند جماعتیں کھڑی کرنے اور پھر بعد میں ان کے رہنماؤں کے ساتھ معاملات کو طے کرنے پر مجبور کیا، ورنہ پورا ہندوستان مسلح جدوجہد کرتا ہوا ایک متحدہ عوامی سوشلسٹ کے راستے پر گامزن تھا۔ اصلاح پسند جماعتوں کے ذریعے ہندوستان کو آزادی دی گئی۔ چنانچہ تقسیم کے بعد بھارت اور پاکستان میں جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ عوامی انقلابی حکومتیں نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے دائرے میں جانے سے کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور نہ ہی بھارت کو، جو سوویت یونین کا حامی سمجھا جاتا تھا، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ اندرون خانہ گٹھ جوڑ کرنے میں کوئی قباحت محسوس ہوئی۔ بھارت اصلاح پسندوں اور پاکستان رجت پسندوں کے ہتھے چڑھ گیا، جس پر اسلام پسند قابض ہونے کی مسلسل کوشش میں ہے۔ پاکستان تو رجت پسند تھا ہی، مگر بھارت کبھی اپنے عمل میں نہ تو سوشلسٹ تھا اور نہ ہی سیکولر۔ جب ضرورت پڑی وہ چین کے خلاف وہ امریکہ کی مدد حاصل کرتا، اور جہاں ضرورت پڑتی وہ سوویت یونین کو چین اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اب بھارت اس خطے میں اب امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور امریکی مفادات کا تجارتی رکھوالا ہے، لیکن پاکستان بھی مکمل طور پر امریکہ کے قبضے میں ہے۔ نتیجتاً آج دونوں ممالک کے عوام کے باہر جنگل ہے اور اندر آگ۔ اگر انقلابی جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کر کے پورا ہندوستان ایک عوامی متحدہ سوشلسٹ ہندوستان مارز وجود میں آتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی، مگر تاریخ میں اگر اور مگر نہیں ہوتا۔ جو ہو چکا وہی تاریخ کہلاتا ہے، اور یہی ہماری تاریخ ہے۔